بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں علامتیں ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پہ ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا، ان پر جمع رہے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج عطا فرما دیں گے۔ وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دو ایسی صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے، کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہو، نمازوں کا پابند بھی ہو، ذکر اذکار بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہو، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہوں، تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے، اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یقین رکھنا اسی کو کہتے ہیں کہ ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک حالات بھی آ جاتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولیں، ان کی ایمان کو دیکھیں کہ کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر دیا ہے، تو کیا مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ مومن مشکل وقت میں بکھرتا نہیں بلکہ نکھر جاتا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی بھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ لیکن جب معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں، حالات کنٹرولز میں نہ آئیں، تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائیوں سے پوری یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے: میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامات اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نواز دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔
پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نپٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر اذکار کروں گا، تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنے مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، تو ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی، ذکر کی تلقین فرمائی۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، اور مشکل وقت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی طرح مانند نکھر جاتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، جب تم مانگو گے تو یہ مانگو کہ ان چیزوں میں سے تمہارے لیے صبر کا امتحان نہ لے جس سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف، ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نا امید ہونے نہیں جانتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے اس دعا پر آمین ضرور کہیے کہ کیا پتہ کسی کے آمین سے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کی مختلف فتنوں سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب، آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجیے۔ اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجیے، اگر کوئی گمراہی لکھی ہو تو اسے ہدایت میں بدل دیجیے۔ آمین ثم آمین۔